بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ افک سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، امت مسلمہ کی ماں اور انسانی تاریخ کی سب سے بڑی محدثہ، مفسرہ، فقیہہ، عالمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ان پر لگنے والا بہتان، اس کی تفصیل، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ 11 سابقہ سبق میں ہم نے شروع کی۔ وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ بھی مکمل نہ کر سکے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسے پڑھیں۔ اگلے سبق میں دیگر کتب تفسیر کی باری آئے گی۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ وہ لوگ جو یہ بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ معزز خواتین حضرات، داستان کچھ یوں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ایک جہادی سفر پر نکلے۔ واپسی پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اس کی تلاش میں نکلیں، قافلہ نکل گیا، یہ وہاں ٹھہر گئیں۔ تو جس صحابی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مامور فرمایا تھا کہ تم نے قافلے کے پیچھے رہنا ہے اور پیچھے رہ کر
سامان وغیرہ اٹھانا ہے جو قافلے کا گر جائے، یہ آقا علیہ السلام کا ایک تدبیر کا سلسلہ تھا، آپ کا حسن تدبیر یہ بے مثال تھا۔ تو انہوں نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اونٹ بٹھایا، ان کو لے کر یہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کی قیادت میں منافقین نے شور مچا دیا۔ یہ سابقہ سبق تھا، آگے بڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں آتے ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور 1 مہینہ خراب رہی، مجھے کچھ نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا رویہ تبدیل تھا، اور یہ ایک بیوی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آقا علیہ السلام ویسے تو نمونہ شفقت تھے، مجسمہ محبت تھے، لیکن بیماری میں جب بیوی بیمار ہوتی تو آقا علیہ السلام آپ کا رویہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا، مزید بہتر ہو جاتا۔ لیکن کہتی ہیں مجھے بڑی تکلیف کہ میری طبیعت خراب ہے، آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، طبیعت پوچھتے ہیں اور کوئی اور بات نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں۔ مجھے بڑی تکلیف تھی، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ طوفان کیا کھڑا ہے۔ تو اس وقت خواتین قضاء حاجت کے لیے رات کو باہر جاتی تھیں، تو اسی طریقے سے ایک دن وہ باہر گئیں تو ان کے ساتھ سیدہ ام مصطح بنت ابی رحم بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو واپسی پہ ان کو ٹھوکر لگی تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا مصطح غارت ہو۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ تم اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہو، حالانکہ وہ بدری صحابی ہے۔ تو سیدہ ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے بھولی بیوی، تمہیں کیا معلوم کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو آپ کو بدنام کرنے میں معروف ہیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے جب یہ ساری کی ساری بات مجھے سنائی تو میں تو حیران پریشان رہ گئی، رنج و غم کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے۔ طبیعت پہلے خراب تھی، صدمے کی وجہ سے میں اور زیادہ بیمار ہو گئی، اس لیے کہ جو کچھ میں نے سنا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس خبر نے مجھے بری طرح توڑ کر رکھ دیا۔ گرتے پڑتے گھر پہنچی اور ذہن میں یہ بات تھی کہ میں جا کر اپنے والدین سے معلوم کروں کہ کیا واقعی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا، حال پوچھا۔ تو میں نے کہا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے والد صاحب کے پاس چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ میں اپنے میکے آئی، والدین سے پوچھا، اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا باتیں پھیل رہی ہیں۔ تو ماں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا دل کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جو کسی اچھے شخص کی بیوی ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو اور پھر اس کی سوتنے بھی ہوں تو وہاں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے، لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں اڑا رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ پھر جب مجھے حقیقت حال کا پتہ چلا تو میں رو رو کر ہلکان ہو گئی، کھانے کی ہوش نہیں، پینے کی ہوش نہیں، نیند اڑ گئی، کسی سے بات چیت نہیں، صرف اور صرف دن رات آنسو تھے جو مسلسل بہتے چلے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کا تو پتہ تھا، آپ نے کچھ صحابہ کرام کو بلایا کیونکہ وحی میں تاخیر تھی، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے، فرمان لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل آپ کے خاندان کی عزت، عفت، شرافت اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ کے اہل میں، آپ کے خاندان میں
آپ کی بیویوں میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ گھر کی خادمہ سے پوچھیں، اس سے بہتر تو کوئی نہیں آپ کو بتا سکتا۔ تو خادمہ تھیں بریرہ، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں آپ کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی کوئی بات تسلیم نہیں کر سکتی۔ کم عمر ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گوندا چھوڑ دیا اور سو گئیں تو بکری آ کر کھا جاتی تھی، اس کے علاوہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام کو یقین ہو گیا تو آپ علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا لوگوں یاد رکھو، میں جانتا ہوں کہ لوگ انبیاء کو تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن اب یہ تکلیفوں کا سلسلہ مجھ سے آگے جا کے میرے اہل و عیال تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ میری بیویوں میں سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میں اسے بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اور وہ کبھی میرے گھر نہیں آیا، جب بھی آیا تو میرے ساتھ آیا ہے۔ اب یہاں پر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بہتان لگانے والے شخص کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ ہے تو ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایسا شخص زندہ رہے، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اور اگر اس کا تعلق خزرج قبیلے کے ساتھ ہے تو جو آپ حکم دیں گے اس حکم کی تعمیل ہوگی۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو انہوں نے بھی کچھ گرمی سردی دکھائی۔ صحابہ کرام کے درمیان کچھ اس حوالے سے تلخی بھی ہوئی، آپ نے دونوں کو خاموش کروایا اور یہ معاملہ وہیں پہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یاد رکھیے جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہی کی زبان سے صحیح بخاری میں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب دن رات میرے آنسو نہیں تھم رہے تو میرے والدین وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ جس طرح یہ رو رہی ہیں ان کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت آئی تو وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بہتان بازی کے بعد کبھی میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، مہینہ ہو گیا تھا، وہی بھی نہیں آ رہی تھی، اور آپ نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا عائشہ تمہاری نسبت یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے، اگر تو تم واقعی پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس پاک دامنی کو ظاہر فرما دیں گے، اور اگر انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ اور استغفار کرو۔ بندہ جب گناہ کے اقرار کے ساتھ اللہ کے ساتھ طرف جھکتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام تو یہ بات فرما کر خاموش ہو گئے، لیکن اس کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ میرے آنسو تھم گئے۔ اب یہ آنسو کیوں تھمے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ بات ایسی تھی کہ ان پر رونا مزید آنا چاہیے تھا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس طرح ایک انسان ناقابل توقع بات سن کر مبہوت اور ساکت نہیں ہو جاتا، یہ صورتحال بن گئی۔ باقی واقعات انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔